بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی حساس مسئلہ چل رہا ہے۔ ایک انڈیا کے اندر ایک انسیڈنٹ اور ایک واقعہ ہوا ہے۔ ہریانہ کے بلب گڑھ علاقے میں فرید آباد کا غالباً یہ معاملہ ہے۔ ایک لڑکی جس کا نام نیکیتا ہے، ہماری بہن نیکیتا کے ساتھ ایک دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا۔ ایک حادثہ اور دل سوز، دل دوز، انسانیت سوز، روح کو جھنجھوڑ دینے والا، جو بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن ہوا اور کیا گیا۔ جو لوگ بھی اس کے مجرمین ہیں اور جن لوگوں نے بھی اس جرم کو کیا ہے، بالکل غلط کیا ہے۔ کوئی مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا، قطعاً اسلام تو قطعاً نہیں دیتا۔ بعض لوگوں نے دھرم کے آدھار پر اور دھرم کی راجنیتی کرنے کی اس مسئلے میں کوشش کی ہے۔ ہر مرتبہ جب بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے، اب سے اس سے پہلے جو بھی ریپ کیسز ہوئے ان میں دوسری کمیونٹی کے لوگ تھے، لیکن ہم نے الحمدللہ کبھی یہ نہیں کہا کہ اس کو دھرم سے جوڑا جائے۔ مجرم جو ہوتا ہے وہ کسی بھی دھارمک انسان کبھی مجرم نہیں ہو سکتا۔ ایک بات یاد رکھیں، جسے اپنے دھرم کا احساس ہوگا اور دھرم کا خیال ہوگا، وہ دھرم اور نہ دھرم یہ اس بات کی پرمیشن دیتا ہے کہ آپ جا کر کسی کو مار دیں اور آپ جا کر کسی کا ریپ کر دیں اور آپ جا کر کسی کا قتل کر دیں۔ جہاں تک اسلام کی بات ہے تو اسلام کا تو صاف کنسپٹ ہے، من قتل نفسا بغیر نفس فکأنما قتل الناس جمیعا، کہ جس نے کسی انسان کو بغیر کسی وجہ کے مار دیا، گویا کہ اس نے پوری ہیومینٹی، مانوتا، انسانیت کا قتل کر دیا۔ اور جس نے کسی ایک انسان کی جان بچائی، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اس نے پوری مانوتا کو بچایا ہے۔ تو ہمارے یہاں تو یہ تعلیم دی جا رہی ہے، اور جو کوئی آدمی کسی کو جان بوجھ کے قتل کرتا ہے، مارتا ہے، ہتیا کرتا ہے، تو اس ہتھیارے کو نرک کے علاوہ اس کا کوئی اور ٹھکانہ نہیں ہے۔ ہمارے یہاں تو یہ تعلیم دی جا رہی۔ اگر اس نے دھرم کو پڑھا ہوتا، میں ایک دھارمک انسان ہوں اور میں ہر دھارمک انسان سے یہ امید کرتا ہوں اور مجھے اس سے یہ توقع ہے اور اس سے مجھے اس کے بارے میں یہ گمان ہے کہ کبھی ایک دھارمک آدمی جس نے دھرم کو صحیح طرح سے پڑھا اس طرح کا کام نہیں کر سکتا۔ وہ دھارمک نہیں ہو سکتا، اس کا کسی دھرم سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا، وہ نام کا، وہ دھرم کو استعمال کر سکتا ہے اپنے نام کے ساتھ، لیکن دھرم کے آدھار پر وہ اس جرم کو قطعاً نہیں کر سکتا۔ اگر کسی مسلمان نام رکھنے والے نے اس جرم کو کیا ہے، جیسا کہ خبریں آ رہی ہیں، تو اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ فلاں پولیٹیکل پارٹی سے تعلق رکھتا ہے، فلاں اور بہت زیادہ پیسے والا ہے اور ایسا ہے اور ویسا ہے، بہت مضبوط ہے فینشلی بھی، اور اس کی پہنچ اور سورسز بہت دور تک ہیں۔ میں آپ کو صاف کہہ دوں، اسلام اس کی بالکل اجازت نہیں دیتا۔ ہمارے یہاں بادشاہ کی بیٹی ہو یا کسی فقیر کی بیٹی ہو، دونوں کے ساتھ ایک معاملہ کیا جائے گا۔ میں آپ کو اس کا چھوٹا سا اگزامپل دیتا ہوں، آپ سمجھیں کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیس بی اپون ہم، انہوں نے کتنی بڑی بات کہہ دی۔ چور کا ہاتھ کاٹا جا رہا ہے، اللہ کے رسول ہمارے نبی کی آنکھوں سے آنسو تو جاری ہیں، کیونکہ آپ چونکہ پوری انسانیت کے لیے اور تمام دنیا جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، اور جن کا وجود رحمت ہے، اور سب کے لیے جن کے دل میں ایک رحم کا، کرم کا، معافی کا مادہ ہے، لیکن سزا تو بہرحال دینی ہے۔ اگر سزا نہ دی جائے تو جرم کا ریشو کم نہیں ہوگا اور مجرمین بڑھتے چلے جائیں گے۔ تو مجرموں کو کم کرنے کے لیے اور گناہوں کے ریشو کو کم کرنے کے لیے سزا دینی ضروری ہے، کہ دنیا کے اندر کچھ سزائیں دے دی جائیں، بعد میں اگر وہ نہیں مانا تو پھر اوپر بھی ملنا ہے۔ تو حضور کے سامنے چور کا ہاتھ کاٹا جا رہا ہے، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر آج یہ ایسا ججمنٹ ہے اور ایسے جیوڈی کے ایسے جملے ہیں کہ ایسے جملے آپ کو تاریخ میں کہیں دوسری جگہ نہیں ملیں گے، کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر آج محمد کی بیٹی فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو اس کے ہاتھ بھی کاٹے جاتے۔ آپ کا کیریکٹر بہت اعلیٰ ہے، سب لوگ آپ کے کیریکٹر کی تعریف کر رہے ہیں، ہمارے پیارے نبی کی۔ آپ کی بیٹی کا کیریکٹر پورے مکہ اور مدینہ میں مشہور ہے کہ کتنی اچھی ہیں وہ، کبھی کوئی غلط بات ان کے سلسلے میں نہیں ہوئی، کوئی غلط کام ان سے نہیں ہوا، لیکن آپ انسانیت کو بتانے کے لیے ہمارے یہاں بھید بھاؤ نہیں ہے۔
چھوٹے بڑے اور حسب نسب اور یہ چیزیں نہیں ہیں، وہ بڑا ہے، وہ پیسے والا ہے، وہ سورس والا ہے، وہ طاقت والا، نہ یہاں حضور یہ کہہ رہے ہیں کہ محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے اس کے بھی ہاتھ کٹیں گے۔ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ یہ دوسروں کے لیے ہو رہا ہے۔ تو میں یہ بات صاف طور پہ کہہ رہا ہوں کہ بہن نکیتا کے سلسلے میں جسٹس فور نکیتا، ہماری بہن نکیتا کو انصاف ملنا چاہیے، مجرموں کو جلد سے جلد عدالت کو چاہیے کہ سخت سے سخت فیصلہ سنائے اور اس کے ہم ان کے پریوار کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پورا کا پورا دیش، ہماری پوری کمیونٹی، ہر دھارمک انسان اور ہر ایشور کو ماننے والا اور ہر پیغمبروں کو ماننے والا جنہوں نے سچا مارگ دکھایا، اور ہمارے یہاں تو یہ کہا جاتا ہے کہ کسی کو آپ ایک بالکل ایسا بھی آپ معاملہ نہ کریں کہ اس کو آپ کی وجہ سے ایک کریش بھی بدن پر آ جائے اور اس کا دل بھی ٹوٹ جائے۔ ہمارے یہاں تو کسی کا دل توڑ دینا یہ کعبہ کو ڈھا دینے سے زیادہ برا سمجھا جاتا ہے، اور کسی کا دل توڑا ہو، کسی نے کسی کو ناراض کیا ہو، 3 دن سے زیادہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اس سے بات چیت بند رکھے۔ تو یہ تو ہمارے دھرم کی تعلیم ہے۔ تو بھائی میں ایک تو میڈیا سے گزارش ہے کہ میڈیا ہر مسئلے کو دھرم سے نہ جوڑے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی دھارمک آدمی ایسا کام نہیں کرتا، اور نام کوئی کچھ بھی رکھ سکتا ہے، اور اگر کسی نے نام رکھا ہے تو وہ اپنے آپ کو اس عمل کی وجہ سے وہ یہ کہنا چھوڑ دے کہ میں مسلمان ہوں۔ مسلمانوں والا کام نہیں کیا آپ نے۔ مسلمان تو لوگوں کے لیے شانتی پہنچانے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ تو میری یہ گزارش ہے کہ ہم بہن نکیتا کے ساتھ ہیں، اور جب تک انصاف نہیں مل جاتا ہم انصاف کی آواز لگاتے رہیں گے۔ ہم ان کے پریوار کے ساتھ ہیں، ان کے پریوار کو ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اب اس میں حکومت جو ہے، میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں حکومت کے سلسلے میں، کہ حکومتیں اس سلسلے میں ناکام کیوں ہو رہی ہیں، چاہے وہ بالکل اسٹیٹ حکومت ہو یا سینٹرل حکومت گورنمنٹ ہو، اس میں بالکل تندہی کا معاملہ کرنا چاہیے اور مستعدی کا معاملہ کرنا چاہیے، سستی کا مظاہرہ بالکل نہ کریں، اور مجرموں کو جلد سے جلد انجام تک پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔